الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور کوئی عبادت کو مقام حاصل نہیں ہوا ہے جو مقام اللہ نے نماز کو عطا کیا ہے۔ نماز یہ تمام عبادتوں کی اصل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے بعد، جو بغیر دیکھے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صفت مومنین کی بیان کی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز یہ بڑی افضل و اعلیٰ عبادت ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کوئی چیز اس سے بہتر فرض نہیں کی توحید اور نماز سے۔ اگر فرض کرتے تو ملائکہ پر فرض کر دیتے، کیونکہ کئی فرشتے ایسے ہیں جو پیدا ہوئے جب سے رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں۔ تو توحید کے بعد جو افضل ترین عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل نہیں کرنا، یہ توحید ہے۔ اس کے بعد جو نماز ہے وہ سب سے بہترین عبادت ہے، اس سے بہتر عبادت اللہ نے فرض ہی نہیں کی۔ تو نماز ایسی افضل عبادت ہے، اور نمازی اپنے آپ پر فخر کرے، اور نمازی اپنے آپ پر، اپنی قسمت پر ناز کرے، کیونکہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے دستور سے بھی معلوم ہوتا ہے جو آپ کا خاص دوست ہوتا ہے وہی آپ کے ساتھ چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، مگر جو دشمن ہوتا ہے اسے آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اسے کہاں سے سامنے ٹھہرائیں۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب رکھا، اللہ نے اسے اپنا دوست رکھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سب سے پہلی جو عبادت میں افضلیت پاتی ہے وہ نماز ہے، اور کوئی شخص رائے سلوک نہیں طے کر سکتا جب تک وہ نمازی نہ بن جائے۔ اور بزرگان دین کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لے، وہ کبھی نماز میں دکھائی دیں گے آپ کو، کبھی سجدے میں دکھائی دیں گے، کبھی ذکر میں ہی دکھائی دیں گے، کوئی ایسی ان کا وقت نہیں گزرتا۔ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افسوس ہے اس شخص پر جس نے کچھ لمحے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ لمحوں کی ذکر کرتے آپ، کچھ لمحے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، افسوس ہے اس شخص پر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جنت میں جب بندہ داخل ہوگا تو اسے دنیا کی کوئی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، اتنی نعمت ہے اللہ جنت میں، مگر ایک چیز کا اسے افسوس ہوگا اس وقت کا جس میں انہیں اللہ کے ذکر سے غافل رہا۔ تو اللہ کے ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور افضل الذکر یہ نماز ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صبح و شام ایسی نہیں گزرتی کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو پکار کر پوچھتا ہے تم پر سے کوئی نیک بندہ گزرا ہے جس نے نماز ادا کی یا اللہ کا ذکر اللہ کیا؟ وہ کہتا ہے ہاں، تو جو پوچھنے والا زمین کا ٹکڑا ہے وہ کہتا ہے اس وقت پر تم نے میری سے سبقت پا گئے، میرے سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ اس وقت نے مجھ پر کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو جو زمین کے ٹکڑے پر نماز پڑھ جائے تو دوسرا زمین کا ٹکڑا اس پر فخر کرتا ہے، اس کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہے۔ تو سوچے وہ نمازی جو اس کے اوپر نماز پڑھا ہے تو اس کے پاس اللہ کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہوگا، ہم غور کرنا چاہیے۔ جو بے نمازی ہے کبھی نمازی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی دن بھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے
دن بھر صدقات کرتے مشغول ہو جائیں مگر نماز چھوڑ دے، کبھی نمازی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ کیوں نہ کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، مگر جو نماز چھوڑ دے گا وہ اللہ کے مقام کے، اللہ کے جو مقام بندے پر رکھا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جد و جہد کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تو میرا قرب پانے لگتا ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ فرائض ادا کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہو آپ خیرات دیتا ٹھہرے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کے پیسے کی حاجت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے آپ کی مدد کرنے کی حاجت ہے۔ وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کر۔ آپ نماز پڑھنے سے بھی اس کی شان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ آپ نماز نہ پڑھنے سے بھی شان میں کچھ کمی ہونے والی، اتنا بے نیاز ہے۔ تو اللہ نے جو چیز پہلے فرض کی ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے ہر عبادت، زکوٰۃ کو لے لیجئے، یہ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے، حج کو لے لیجئے زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، روزے لے لیجئے رمضان کا ایک مہینہ فرض ہوتا ہے، مگر نماز دن میں 5 مرتبہ ہم پر فرض کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز وہ رسی اللہ کی، جو بندہ ایک بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو جو نمازی ہے اس کو جو وہ لذت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ بزرگان دین ایک نماز پڑھ کر دوسرے نماز کے انتظار میں ہوا کرتے تھے، کب آئے تو نماز ادا کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکثرت نماز پڑھتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتجھڑ کا موسم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر تشریف لائے تو ایک درخت کی ڈالی کو پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا تو اس کے پتے جھڑنے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری تم نہیں پوچھو گے میں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، فرمائیے کیوں کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے جھڑ گئے۔ تو نمازی یہ پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ اور نمازی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کر کر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس کے گناہ نکال دو اور بازوق لگا دو، یہ جب میری بارگاہ میں ٹھہرے گا تو پاک و صاف ٹھہرے گا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں مالک اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا، کیا اس کے گناہ اس پر ڈال دے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب نکال دیا ہے تو نکال دو، اب ڈالو مت۔ تو یہ پتہ یہ چلتا ہے جو نمازی ہوتا ہے وہ پاک صاف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جب مسجد سے نکلتا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو کے نکلتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی اللہ اور رسول کی رضامندی پر گزارنا چاہیے۔ ہم پر جو عبادتیں فرض کی ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ذکر کرتے بیٹھ جائیں نماز کو چھوڑ دیں، صدقات کرتے بیٹھ جائیں نماز کو چھوڑ دیں، حسن سلوک کرے لوگوں کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیں، پڑوسی کے ساتھ حقوق ادا کرے نماز کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ پہلے جو فرض کیے اس پر توجہ ہونی چاہیے، اس کے بعد نفلی عبادت بہتر ہے، پہلے فرض ادا کرنا ہے تاکہ ہم سے اللہ اور رسول راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔